دوستو ملک عزیز کے ایک سادی بوری نہ صرف یہ کہ پھٹی ہوئی ہے بلکہ اس کا سوراخ بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بھلا ایسی صورت میں اس بوری کو بھرنا کس طرح ممکن ہے؟ ظاہر ہے ایسی بوری کو بھرنا ناممکن ہے۔ اس روز افزوں بڑے ہوتے ہوئے سوراخ میں آپ مزید قرضوں کا جتنا بھی اناج ڈالیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بوری کو بھرنے کے لیے جو کام سب سے زیادہ ضروری اور فوری کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس بوری کی مرمت کی جائے، اس کے پھٹے ہوئے حصے کو سیا جائے اور اس سوراخ کو بند کیا جائے۔ فی الوقت ہماری اقتصادی برادری کے پیچھے دو عوامل سب سے اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ملک کی آمدنی کا بیشتر حصہ کرپشن، کمیشن اور کک بیکس کی صورت میں اوپر سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ خسارے پر چلنے والے وہ ریاستی ادارے جن کے باعث ہر سال اربوں روپے اس سوراخ سے نکل کر کھو کھاتے چلے جاتے ہیں۔ خسارے سے چلنے والے اداروں نے ملک کی معیشت کی بوری میں جو سوراخ کر رکھا ہے وہ ہر گزرتے دن پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا بوری میں کچھ ٹک بھی نہیں رہا اور ہم اسے بھرنے کی کوشش میں قرضدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سوراخوں کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے کبھی موٹر وے اور ایئرپورٹ گروی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی IMF کے آگے کشکول پھیلاتے ہیں، کبھی دوست عرب ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور کبھی بے رحم اور لٹیرے چینی بینکوں سے بھاری سود پر قرض ادھار لیتے ہیں۔ لیکن معاملہ روز بروز ستیہ ناش سے سوا ستیہ ناش ہوتا جا رہا ہے۔ سارے ادھار، سارے قرضے، ساری ملک کی آمدنی بیرونی ممالک سے پاکستانیوں کی بھیجی گئی ساری رقم اور حاصل ہونے والا زر مبادلہ، درآمدات اور برآمدات کے درمیان شدید عدم توازن اور مختلف اداروں کے خسارے کو پورا کرنے میں نہ صرف خرچ ہو جاتا ہے بلکہ ہر سال آمدنی اور خرچے میں موجود منفی فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک کی مجموعی آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں ملک کی معیشت کو منفی سے مثبت میں لانا تو دور کی بات ہے، اسے برابر کرنا بھی موجودہ حالات میں ناممکنات میں سے دکھائی دیتا ہے۔ تاہم بوری میں موجود سوراخوں کو تو کسی حد تک سیا جا سکتا ہے اور وہ پیسہ جو روزانہ کی بنیاد پر ان سوراخوں سے نکل کر ضائع ہو رہا ہے کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حکمران ہے کہ IMF کے نام پر ہر چوتھے دن گیس، پٹرول اور دیگر انگنت مدات میں سرکاری فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر کے ملک کے 24 کروڑ عوام کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں، لیکن ان سوراخوں کو بند کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہ بات درست ہے کہ ان سوراخوں کو بند کرنے سے چند ہزار لوگ متاثر ہوں گے، لیکن کیا 2 لوگوں کو گوشت کھلانے کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اس ملک کی اقتصادی بوری میں جو سوراخ ہیں ان میں PIA، ریلوے، بجلی کی ترسیلی کمپنیاں، اسٹیل ملز اور دیگر درجن بھر ادارے ہیں جو ہر سال حکومت کے سینکڑوں روپے اپنے خسارے کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ PIA کے پاس تو 30 جہاز ہیں، ان میں سے 12 عدد بوئنگ 777 کے مختلف ویریئنٹ ہیں، جبکہ 11 عدد ایئر بس A320 کے مختلف ماڈل ہیں اور 7 عدد ATR جہاز ہیں۔ یہ کل ملا کر 30 عدد جہاز بنتے ہیں۔ ان 30 جہازوں میں سے 11 جہاز تو اڑنے کے قابل ہی نہیں، اور ان کی واحد وجہ یہ ہے کہ PIA کے پاس ان کی مرمت کے لیے درکار پرزے خریدنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ 2 عدد بوئنگ 777 گزشتہ 3 سال سے خراب کھڑے ہیں اور 3 میں سے ایک جہاز تو 2 سال سے اڑان بھرنے کے قابل نہیں۔ ایئر بس 320 کا یہ عالم ہے کہ 2 عدد جہاز 2021 سے خراب کھڑے ہیں اور 3 عدد اس سال خراب ہوئے ہیں۔ 7 عدد ATR جہازوں میں سے ایک 2020 سے، ایک 2022 سے اور ایک اسی سال خراب ہوا ہے، یعنی کل 11 جہاز اڑنے کی بجائے زمین پر صاحب فراش کھڑے ہیں۔ ان میں سے 3 عدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل مرمت ہیں، یعنی سکریپ میں جائیں گے۔ PIA کی یہ حالت 2 دن میں نہیں ہوئی بلکہ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آہستہ آہستہ بربادی کی اس نہج پر پہنچی ہے۔ گزشتہ سال 3 جہازوں پر مشتمل قومی ایئر لائن کا مجموعی خسارہ 80 ارب روپے سے زیادہ تھا۔ اندازہ ہے کہ اس سال یہ خسارہ 112 ارب روپے سے زیادہ ہوگا۔ نئے مالی سال کے پہلے 3 ماہ کا خسارہ 38 ارب روپے ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 171% زیادہ ہے، یعنی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ادارے کی حالت ہر سال مزید خراب ہو رہی ہے۔ جو ادارہ گزشتہ 20-25 سال سے ہر سال مزید خرابی کی طرف گامزن ہے، اب اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اگلے سال منافع میں چلا جائے گا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ صرف چند ہزار ملازمین کے احتجاج کے خوف سے ہر سال 100 ارب روپے سے زیادہ رقم ڈکار جانے والے ادارے کو قائم رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی لا علاج بیمار ہاتھی کو روزانہ لاکھوں روپے کے خرچ سے وینٹیلیٹر پر محض اس لیے زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کہیں اس کا محاوت اور کھانا کھلانے والے بے روزگار نہ ہو جائیں۔ اب اس کو چلانے کے لیے ایک اور کمپنی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے تمام پرانے قرضے اور خسارے اس نئی کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے، یعنی PIA کو خسارے سے پاک کمپنی بنا دیا جائے گا۔ کان کو ادھر پکڑنے کی بجائے دوسری طرف سے گھما کر پکڑا جائے۔ خسارہ اور قرضے اگر دوسری کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں تو یہ بوجھ PIA کی کمر سے تو اتر جائے گا، مگر یہ سارا بوجھ جس نئی کمپنی کی کمر پر بھی لاد دیا جائے اس کا حقیقی بوجھ تو ریاست پر ہی رہے گا۔ PIA کو اس بات کی کلین چٹ دی جائے گی کہ وہ اب وہ نئے سرے سے خسارہ کرنا شروع کر دے۔
کیونکہ اب اس کے نام پر کوئی قرضہ یا گھاٹے کا لیبل موجود نہیں ہے۔ ہزاروں افراد پر مشتمل عملے والی اس ایئر لائن کے پاس فی الوقت صرف 19 جہاز ہیں جو اڑان بھرنے کے قابل ہیں، مگر مستقبل میں پرزوں کی خریداری کے لیے رقم نہ ہونے کے باعث مزید جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کے امکانات کا خطرہ ابھی سر پر ہے۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ روز کی بات ہے کہ پی آئی اے کے اندرون ملک کے 10 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا یہ عالم ہے کہ سابق وزیر ہوابازی سرور خان کے 262 پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہونے کے بیان کے بعد پی آئی اے کے یورپ اور برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں پر پابندی ہے۔ لیکن یورپ اور برطانیہ وغیرہ میں نہ صرف یہ کہ بیشتر اسٹیشنز ابھی تک کھلے ہوئے ہیں اور وہاں کا عملہ کسی کام کے بغیر ایک عرصے سے زر مبادلہ میں بھاری تنخواہیں وصول کر رہا ہے، بلکہ حال ہی میں برطانیہ میں 70,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ پر ایک عدد نئے کنٹری مینیجر کا تقرر بھی کیا گیا ہے، اور ایک عدد پیسنجر سیلز مینیجر، ایک فنانس مینیجر اور ایک مزید مینیجر مانچسٹر بھی تعینات کیے گئے ہیں، جن میں ہر ایک کی سالانہ تنخواہ 50,000 برطانوی پاؤنڈ ہے، جو مجموعی طور پر پاکستان کرنسی میں 9.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس اسٹیشن پر آمدنی صفر ہے، جبکہ دفاتر کے کرائے اور دیگر اسٹاف کی تنخواہوں کی مد میں پہلے ہی کروڑوں روپے ماہانہ کا خرچ ہو رہا تھا۔ اوپر سے مزید 4 افسران کی مفت کی تنخواہیں وصول کرنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا ہے۔ تنخواہوں کے علاوہ دیگر مراحت علیحدہ